زندگی میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان جذباتی اتار چڑھاؤ کے بیچ ایک ایسی زندگی گزارنا ممکن ہے جو مستحکم ہو، پرسکون ہو؟ چلیے آج اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے اور شاید ہم سبھی اس کا سامنا کرتے ہیں وہ یہ کہ آخر ہماری خوشیاں اور غم اتنے عارضی کیوں ہوتے ہیں؟ آج جس چیز سے خوشی مل رہی ہے کل وہی چیز دکھ کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ سلسلہ آخر چلتا کیوں رہتا ہے؟ اچھا، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس سائیکل کو دیکھنا ہوگا، خوشی اور غم کا وہ چکر جس میں اکثر لوگ کہیں نہ کہیں پھنسے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سائیکل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ہماری زندگی کی ایک بالکل عام سی حقیقت سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہمیں کچھ ملتا ہے، کچھ بھی، کوئی کامیابی ہو، دولت ہو، کوئی اچھا رشتہ ہو، تو ہم فوراً خوش ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ہماری پوری جذباتی حالت، ہمارے جذبات باہر کی چیزوں کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ اور اس غلامی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک مستقل غیر یقینی کیفیت۔ سوچنے کی بات ہے، جب ہماری خوشی ہی ایسی چیزوں سے جڑی ہے جو خود عارضی ہیں، جو آنی جانی ہیں، تو پھر ہمارا اندر کا سکون مستقل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو آرزو ہی ہوگا نا۔ دنیا کی ہر چیز بدل رہی ہے، اس لیے ہم ہمیشہ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ تو سوال پھر وہی ہے، کیا اس چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں؟ بالکل ہے۔ روحانی تعلیمات ہمیں ایک بلند تر نقطہ نظر اپنانے کی دعوت دیتی ہیں، ایک ایسا زاویہ جو ہمیں اس پورے اتار چڑھاؤ سے اوپر اٹھا سکتا ہے۔ یہ بلند نقطہ نظر ہے کیا چیز؟ سادہ لفظوں میں یہ ایک ایسی سوچ ہے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جہاں دل دنیاوی چیزوں کے ملنے یا نہ ملنے سے نہیں جڑتا، بلکہ اس کا تعلق سیدھا خدا کی رضا اور آخرت کی کامیابی سے ہوتا ہے۔ جب توجہ کا مرکز دنیا سے ہٹ کر خدا کی ذات بن جاتی ہے نا، تو پھر زندگی کی ترجیحات خود بخود بدل جاتی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ وہ تو کمال کا ہوتا ہے۔ اس سوچ کو اپنانے سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو اندر کا سکون ہے نا، وہ دنیا کے نفع اور نقصان سے بالکل آزاد، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ پھر چیزیں ملیں یا چھن جائیں، اس کے دل کا اطمینان ڈگمگا نہیں سکتا۔ چلیں اس اصول کو تھوڑا عملی زندگی میں لے کر آتے ہیں۔ خاص طور پہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے پیچھے ہماری نیت، ہماری انٹینشن کیا ہونی چاہیے؟ اور یہ ایک بہت ضروری سوال ہے جو ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہم اچھے کام کرتے کیوں ہیں؟ کیا اس لیے کہ لوگ تعریف کریں، واہ واہ کریں، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بلند مقصد ہے؟ یہی سوال اخلاص کی یعنی سنسیریٹی کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، سچا اخلاص، ٹرو سنسیئرٹی، بس اتنی سی بات ہے کہ ہمارا مقصد لوگوں سے تعریف لینا نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا کو راضی کرنا ہے۔ جب نیت ایسی خالص ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور اس عمل کی جو روحانی قدر ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ اس اخلاص کو برقرار رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ، سب سے بڑا امتحان تب آتا ہے جب لوگ ہمارے کام پر اپنی رائے دیتے ہیں، یعنی تعریف یا تنقید۔ سوچیں اس بارے میں، جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری میں، ہماری انا پھول جاتی ہے، اور جب وہی لوگ تنقید کرتے ہیں تو ہم فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں رد عمل، تعریف سے پھولنا اور تنقید سے ٹوٹنا، اصل میں ایک ہی چیز کی نشانی ہے کہ ہمارا انحصار، ہماری ڈپینڈنسی ابھی بھی لوگوں کی رائے پر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آئیے اس مثالی کیفیت کو دیکھیں۔ اس خوبصورت قول میں ایک ایسا شخص جس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو، اس کا دل نہ تعریف سے پھولتا ہے اور نہ تنقید سے ٹوٹتا ہے، یعنی وہ ہر حال میں متوازن رہتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر۔ یہ جو دل کی آزادی ہے، یہ جو سکون کی کیفیت ہے، اس کو عملی طور پر حاصل کیسے کیا جائے؟ آخر اس کا راز کیا ہے؟ اچھا، اس روحانی تربیت کے 3 آسان عملی اقدامات ہیں۔ سب سے پہلا، اپنی نیت کو بار بار چیک کریں، مسلسل خود سے پوچھیں میں یہ کام آخر کر کیوں رہا ہوں۔ دوسرا، زندگی کو ایک امتحان سمجھیں، جو کچھ بھی ہے، دولت، عزت، مشکلات، یہ سب آزمائش ہے۔ اور تیسرا اور بہت ضروری، شکر اور صبر کی پریکٹس کریں۔ جب کچھ ملے تو شکر، اور جب کچھ چھن جائے تو صبر۔ اور جب یہ تربیت مکمل ہوتی ہے تو اس کا جو حتمی انعام ہے وہ ہے استغنا، یعنی دل کی آزادی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ عظیم کیفیت ہے جہاں انسان دنیا کی چیزیں استعمال تو کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، لیکن ان کا غلام نہیں بنتا۔ وہ لوگوں سے بہترین سلوک کرتا ہے، لیکن اس کی نیت صرف اور صرف اپنے رب کے لیے خالص رہتی ہے۔ تو اب تک کی جو ساری گفتگو ہے اس کو سمیٹتے ہوئے
ہم زندگی کے لیے ایک بنیادی اصول، ایک فنڈامنٹل پرنسپل نکال سکتے ہیں۔ ایک متوازن زندگی کے لیے یہ 3 اصول ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ رول نمبر 1، اگر کچھ حاصل ہو تو شکر ادا کریں، غرور نہ کریں۔ رول نمبر 2، اگر کچھ کھو جائے تو صبر کریں، مایوس نہ ہوں۔ اور رول نمبر 3، جب کوئی نیکی کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، اس بات سے بے پرواہ ہو کر کہ کوئی تعریف کر رہا ہے یا تنقید۔ اور جب کوئی انسان اس طرز فکر کو، اس مائنڈ سیٹ کو واقعی اپنا لیتا ہے نا، تو اس کی زندگی میں توازن، سکون اور ایک حقیقی مقصدیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک سینس آف پرپز۔ پھر وہ دنیا کے شور و غل کے بیچ رہتے ہوئے بھی اندر سے بالکل پرسکون رہتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اصلی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی سکسیس کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی تعریف حاصل کرنا یا اپنے رب کی رضا حاصل کرنا؟ اس سوال کا جو بھی جواب ہوگا وہی ہماری زندگی کی سمت، ہماری زندگی کی ڈائریکشن طے کرے گا۔